سردار نور احمد بنگلزئی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی سرداری نظام کی اہمیت اور افادیت ہے، تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، جس علاقے سے ہمارا تعلق ہے، جس صوبے سے، اسپیشلی یہ ٹوٹل ہم ڈپینڈ رہتے ہیں قبائلی نظام پہ۔ آج تک ہمارے رسم و رواج ہیں، یہاں پہ رہنے والے بلوچ، پشتون، سندھی، پنجابی، ہزار جتنے بھی ہیں، ہم آج بھی آپس میں ہماری جتنی رشتہ داریاں ہیں، رسم و رواج ہیں، سب قبائلی سسٹم پہ مضبوط ہیں چیزیں۔ آج بھی الحمدللہ یہ قبائلی سسٹم مضبوط ہے تو ہم کچھ چیزیں چلا رہے ہیں، ورنہ جو حالات چل رہے ہیں، جو آپ آج کل دنیا کے حالات دیکھ لیں، آپ ہمسائے ممالک دیکھ لیں، جو افراتفری ہے، جو دہشت گردی کے شکار ہیں، جو معاملات ہیں، لیکن ہماری روایت برقرار ہونے کے باوجود اسی وجہ سے ہم نے بہت سی چیزوں کو قبائلی حساب پہ آج بھی ہم نے سنبھالا ہوا ہے۔ اسپیشلی جتنے ہمارے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ہمارے قبائلی، جو سالوں سال چلتے ہیں، جن کے فیصلے ہمارے یہاں انہی جرگاؤں میں، پشتون بلوچ جرگوں میں، میڑ مرکوں میں، یہ گھنٹوں میں، دنوں میں حل ہو جاتے ہیں۔ ایسے کافی مسئلے ہیں۔ ریسنٹلی دو قبائل میں ایک زمین کا تنازع تھا، 40 سال سے دونوں کے مابین کورٹ کچہری عدالت میں کیسے چل رہے تھے، لیکن الحمدللہ دونوں فریقوں کو بٹھا کے ہم نے ایک دن میں مسئلہ حل کیا۔ آج دونوں قبائل شیر و شکر ہیں۔ عموماً تنقید یہ کیا جاتا ہے کہ یہاں بلوچستان کی جو سردار ہے وہ بھی مسائل، جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں انہی کی پیدا کردہ مسائل ہوتے ہیں، کیا آپ اس بات سے متفق؟ دیکھیں، دو قسم کی چیزیں یہاں پہ آپ انہوں رکھتے ہیں۔ دیکھیں، کوئی بھی بات اگر ٹریول کرتا ہے کسی معاشرے میں، کسی گیدرنگ میں، تو ضرور اس میں کہیں اس میں بات ہوتی ہے۔ یہ وہاں پہ ہوتا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ یہاں پہ جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں ساروان جالاوان میں، کافی ایسے معتبرین ہیں، سردار ہو، نواب ہو، ٹھٹری معتبرین ہو، چھارٹ، جس میں کہتے ہیں جتنے بھی اس پہ جرم اماؤنٹ رکھا جاتا ہے اس کا 1/4 حصہ وہ اپنے لیے، اپنے سسٹم کو چلانے کے لیے وہ ایک نام رکھتے ہیں کہ ہم نے اپنا بیٹر چلانا ہے۔ جس میں دیکھیں، جہاں پہ یہ لالچ آئے گا چھارٹ کا 1/4 حصے ماننے کا، تو ضرور وہاں پہ ناانصافی ہوگی۔ تو ان چند اشخاص کی وجہ سے آپ پورے ایک سیٹ اپ کو، قبائل نظام کو غلط نہیں کہہ سکتے ہیں۔ آج بھی اسی ساروان جالاوان میں، پشتون بیلٹ میں جتنے جرگے ہوتے ہیں، کئی 10 خون، سینکڑوں قبائل کے جو خون ریزیاں ہیں، ان کے مسائل گھنٹوں میں ہوئے ہیں، وہ قبائل کی وجہ سے۔ اگر آپ کورٹ پہ جائیں، عدالت پہ جائیں، تھانے پہ جائیں، تحصیل پہ جائیں، شاید اس میں آپ کی نسلیں بوڑھی ہو جائیں۔ ایک نسل کے کیسز دوسرے نسل نے بھی فیس کیے ہیں، چاہے زمینوں کے مسئلے ہوں، قتل کے مسئلے ہوں، لیکن جب وہ کسی قبائلی نظام میں آیا ہے، دونوں فریقین نے اپنے خوش اسلیبی سے اس کے اختیارات دیے ہیں، الحمدللہ وہ مسائل گھنٹوں میں حل ہوئے ہیں۔ اچھا سردار صاحب، قبائلی تصفیوں کے دوران کن مشکلات کا زیادہ تر آپ لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے؟ پہلے تو ہمارے یہاں یہ مسئلے نہیں ہوتے تھے، آج کل ہوتے ہیں۔ آج کل صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ بہت سی جگہوں پہ پولیٹکس انوالو ہو چکا ہے۔ ہمارے سیاسی مفادات ان سرداروں کے جنہوں نے اپنے قبائلی سسٹم پہ سیاست کو حاوی کیا ہوا ہے، ورنہ ہم دونوں فریقین کے پاس میل لے جاتے ہیں، اگر کوئی ملامت کہتا ہے میرا مسئلہ حل کرو، ہم اگلے فریق کے پاس میل لیتے جاتے ہیں۔ اور دونوں میں یہ چیز نہیں ہے کہ کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ میں غلط ہوں، ہم پھر نیوٹرل طور پہ یہاں سے ایک مرکہ بنا کے، جرگہ بنا کے، میڑ بنا کے ہم ان دونوں کے پاس جاتے ہیں، ہم دونوں سے اختیار لیتے ہیں کہ آپ اپنے اختیارات ہمیں دے دیں، ہم کرتے ہیں فیصلہ کون اس میں سلامت ہے، کون ملامت ہے، کس کی طرف کون سے جرم آتے ہیں۔ تب جا کے بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ وہ دونوں فریقین اپنے اپنے ایک ثالث، دو ثالث منتخب کرتے ہیں۔ ادروائز جو میڑ والے ہیں ان کو فرد واحد کو بھی ثالثین میں اختیار دے دیا جاتا ہے، تو وہ اپنے ایک مشاور کمیٹی دے کے بنا کے پھر اس میں مسئلوں کو حل کرتے، ان کے جتنے بھی جرم ہیں، جو بھی ان کی غلطیاں ہیں، کمی بیشیاں ہیں، ان سب کے قبائلی سیٹ اپ کے مطابق ان کے جو برانچز ہیں، ان کے نقصانات ہیں، وہ ان کو فیس کر کے ان کو برابر کر دیتا ہے وہاں پہ۔ عام سے شہری اپنے مسائل کے حل کے لیے آپ لوگوں تک کس طرح رسائی حاصل کر سکتا ہے؟ کس طرح آپ لوگوں کے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے اور وہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ دیکھیں، ہر کسی کی اپنی ایک اپروچ ہوتی ہے۔ میں کہوں میں ایزی اپروچیبل ہوں۔ میرا ٹائم ٹیبل ہے، صبح 11 بجے میں اپنے بیٹھ آ جاتا ہوں، اس ٹائم تک بیٹھتا ہوں جب تک آخری ہمارا بندہ نہ ہو۔ کوئی آفیشیل مسئلہ ہو رہا تو ہم اس آفیسر کو اس چیز کو فون کریں گے، کوئی قبائلی مسئلہ ہو رہا، جس بندے سے اس کا مسئلہ ہے اس کو ہم فون کریں گے، یا ٹیلی فون کے ذریعے سے، یا ریٹن میں کوئی لیٹر، اپنا جو ہمارا لیٹر پیڈ ہوتا ہے اس پہ ہم اس کو لیٹر دیتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ آپ کی شکایت لے کے آئے تو کائنڈلی آپ اس ڈیٹ کو اتنے بجے
آپ ہمارے گھر پہ آ جائیں تاکہ خوش اسلوبی سے دونوں کے مسئلہ باتیں سن کے ہم ان کو مسئلہ حل کیا جائے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ چارجز لگاتے ہیں، جرمانے کیے جاتے ہیں فریقین کو، تو وہ کس نوعیت کے ہوتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے ہاں بہت سی چیزیں فٹس ہیں۔ ابھی ساروان جلاوان ٹیم میں ساروان کی بات کروں، یہاں پہ چیف آف ساروان ہیں نواب اسلم ریسانی صاحب، ریسانی ہاؤس جو ہمارے ہیں، یہاں پہ ایک چیز فٹس ہے کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک قتل ہو تو اس کی مطلب معاوضہ نہیں دیتے ہیں، اس کے جرم کہتے ہیں جو ہمارے ٹرائبل سسٹم میں 10 لاکھ سے 11 لاکھ روپے رکھا جاتا ہے۔ اگر کسی کو ناحق مارا جاتا ہے کہ ناحق قتل کیا گیا، اس لیے پہ 2 جرم یعنی 10 لاکھ 20 لاکھ روپے رکھا جاتے ہیں۔ کسی کی لاش کی بے حرمتی ہو، اگر کوئی زخمی ہے تو زخمی کی نوعیت دیکھ کے اس کے لیے تو 50% رکھا جاتا ہے، 5 لاکھ یا 4 لاکھ رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح عورت کی عزت الگ ہے، کسی دستار سفید ریش کی عزت الگ ہے۔ تمام چیزیں ہمارے ٹیکولیشن کر چکے ہیں ان چیز کو۔ یہ جو خان خلات سے چیزیں بن کے آئی ہیں ہمارے رسم و رواج ہے، آپ ہمارے بلوچی آئین کو پڑھیں تو آپ اس میں تمام چیزیں کلیئر ملیں گے آپ کو۔ آپ کو اس میں کوئی گنجائش نہیں غلطی کی اگر آپ انصاف کے ترازے پہ ٹریں۔ اور جہاں پہ پولیٹکس انوالو ہو جاتا ہے پھر وہاں پہ ضرور آپ کو پریشانی ہوگا۔ سردار صاحب سیاست کی طرف آتے ہیں، کل بلوچستان عوامی پارٹی کے درمیان اختلافات سامنے آ رہے ہیں، تو ان اختلافات کی وجوہات کیا ہے؟ دیکھیں یہ اختلافات صرف ایک فرد واحد کی حد تک ہے، جو ہمیشہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہر 6 مہینے سال کے بعد ایک چیز ضرور کرتے ہیں۔ ان کو اختلاف یہ ہے کہ جام کمال صاحب جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے اور بلوچستان عوامی پارٹی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، ریسنٹلی اگر آپ قدوس بزنجو صاحب کی بات کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے حلقے میں مداخلت۔ دیکھیں کافی جگہیں ہوتے ہیں، جیسے کہ ابھی میں آپ کو بتاؤں میں ہار چکا ہوں، ہمارے حلقے سے میرا حلقہ ضلع مستون ہے، وہاں سے نواب اسلم صاحب MP ہیں ایز چیف منسٹر جو ہیں، وہاں پہ جام کمال صاحب نے ان کی گورنمنٹ نے کافی اسکیمات دیے ہیں۔ دیکھیں وزیر اعلیٰ بلوچستان صرف فرد واحد لسپیلا کے لیے نہیں، وہ پوری بلوچستان کے لیے ہیں۔ اب اسپورٹس کمپلیکس دیے گئے، کم سے کم یہاں پہ اربوں روپے کی اسکیم ان 3 سالوں میں ضلع مستون میں دیے گئے ہیں۔ کیا صبح نواب اسلم صاحب اٹھے، MP صاحب اٹھے کہ آپ نے حلقے میں ٹیم مداخلت کی؟ ٹھیک ہے، مستون میں تعمیر کرتے ہیں، کیا لسبیلا کے علاوہ مستون کے لوگوں کا حق نہیں ہے؟ آوران کے نہیں ہے؟ جوب کا پشین کا نہیں ہے؟ ان سب کا ہے۔ جہاں پہ چیزیں ہوتی ہیں کچھ ایسے ہمارے امبریلا اسکیمز ہیں یا میگا پروجیکٹس ہیں، جیسے میں آپ کو چھوٹا سا مثال دے دوں اسپورٹس کمپلیکس کا، تمام ڈسٹرکٹ کے لیے فائنل ہو چکے ہیں وہ چیز، وہ امبریلا اسکیم ہے۔ آپ صبح کے دن یہ لوگ کچھ کہتے ہیں کہ ہمارے اپنے ذاتی مسئلے مسائل ہیں، تو یہ اختلافات فرد واحد یا تک محدود ہیں۔ باقی الحمدللہ بلوچستان پارٹی ایک اچھے اسٹیٹ پہ رواں دوا ہے، ہمارے بلوچستان کی پارٹی ہے، اس میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے تمام رائل فیملیز، تمام پولیٹیکل فیملیز سب اس میں ہیں۔ آپ جس فیملی کی بات کریں، بلوچ، پشتون، پنجابی، ہزارہ، سب اس میں انوالو ہمارے ساتھ ہیں۔ اپوزیشن کی جانب سے عموماً یہ تنقید کیا جاتا ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی جس طرح ان کو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا، جس طرح ان کو کام کرنا چاہیے تھا، اس طرح سے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے۔ شاید ان کی بات آپ سمجھ نہیں پائیں، ان سے مقصد ہے کہ ہم نے ان کے طریقے سے ڈیلیور نہیں کیا۔ وہ چاہتے ہیں کہ جہاں پہ بھی کوئی کام ہو ہمارے تھرو ہو، ہمارے اس کے ہو۔ جام صاحب نے جہاں پہ بھی کام کیا بھی، جس میں کوئٹہ کی مثال آپ کو دوں، کوئٹہ میں بلوچستان عوامی پارٹی سے کوئی MP کوئی MLA نہیں ہے، لیکن جو ترقیاتی کام روڈوں کے حوالے سے، سیوریج کے حوالے سے، اسپورٹس کمپلیکس کے حوالے سے، فٹسال کے حوالے سے، باقی چیزیں جو کنسٹرکشن کے حوالے سے، انسٹیٹیوٹس کے حوالے سے، اسپورٹس کے باقی چیزوں کے جو شعبے ہیں ان سب میں، خواتین کے حوالے سے جتنے کام ہو رہے ہیں، تو ان کو آپ کس طرح آپ اٹھا سکتے ہیں؟ اصل میں یہ لوگ ہمارے اس جو بلوچستان پارٹی کے جو طریقہ کار ہے، جام کمال صاحب کا جو ویژن ہے، اس سے بوٹلاٹ کے شکار ہے۔ انہوں نے ہمیشہ لوگوں کو، نوجوانوں کو پہاڑوں کا درس دیا ہے، انہوں نے ہمیشہ بندوق کا درس دیا ہے، انہوں نے ہمیشہ لوگوں کو روڈ بلا کرنے پہ استعمال کیا ہے۔ اب چھوٹا سا مثال میں آپ کو دوں، ابھی جو ریسنٹلی واقعہ ہوا اسمبلی والا، وہ ایک غلط ہوا، چاہے جی غلطی جس کی بھی ہے، ایک غلط ٹرینڈ رکھا گیا ہمارے بلوچستان میں، حالانکہ ہمارے کچھ روایت سے وزیر اعلیٰ بلوچستان پہ جس طرح ڈملہ پہنٹا گیا، جس طرح اس کی انسلٹ کی گئی، جس طرح غلط ٹرینڈ ہوا۔ لیکن آپ بتائیں کہ پورا اپوزیشن تھانے میں بند تھا، ان کے لیے 40 بندے بھی نہیں نکلے اپوزیشن کے لیے۔ کوئی بلوچستان میں ایک روڈ بند نہیں ہوا ان کے لیے کہ ہمارے MPs کو کیوں تھانے میں بند کیا ہوا ہے۔ کسی ضلع سے ایک پریس کانفرنس نہیں ہوا کہ آپ نے ان تمام MPs کو بشمول BNP جمعیت کے کیوں آپ نے بند کیا پشتونخوا کے۔
تو یہ اپنا وٹار کھو چکے ہیں. اب یہ صرف سوشل میڈیا کے حد تک پرنٹڈ میڈیا تک رہ چکے ہیں. باقی انہوں نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا ہے. اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ڈیلیور نہ کریں، لیکن ہو نہیں سکتا. بلوچستان ہمارا ہے، آپ کا ہے، ہم سب کا ہے. ہم سب نے قربانیاں دی ہیں اس کے لیے، اس پارٹی کے لیے قربانیاں ہوئی ہیں. ہم مختلف سیاسی پارٹیوں سے ایک گلدستہ بن کے ہم اس پارٹی میں آئے ہیں. تو انشاءاللہ اپنے ویژن کو جاری رکھیں گے. پوری پارٹی جام کمال صاحب کے لیڈرشپ میں بالکل ایک کے متحد ہیں. انشاءاللہ باقی اللہ خیر کرے. اپوزیشن کی جانب سے یہ شکوہ بھی رہتا ہے کہ جام صاحب جو ہے غیر منتخب لوگ ہیں ان کو نواز رہے ہیں. دیکھیں وہ اس لیے کہہ رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کو چھوٹی مثال دیا پہلے کہ جس طرح کے کوئٹہ میں کام ہو رہے ہیں، کوئٹہ میں جنرلی کام ہو رہے ہیں. کوئٹہ دارالحکومت ہے بلوچستان کا. تو آپ جب بھی کوئی باہر سے بندہ انویسٹر یا کوئی اور آتا ہے تو آپ کا فرسٹ فیس بلوچستان ہے. آپ کو پہلے فیس میں ہی آپ کو مطلب وہ کچھ نظر نہیں آیا ان کو. ظاہر بلوچستان پارٹی کام کر رہے. اب جب جام کمال صاحب یا ان کی گورنمنٹ یا ان کے اتحادی یہاں پہ کام کر رہے ہیں، اس چیز کو اگر یہ اپوزیشن کہہ رہے ہے کہ یہ غیر منتخب شدہ لوگوں کو، غیر منتخب کا لفظ وہ اس لیے استعمال کر رہے ہیں کیونکہ یہاں سے منتخب وہ ہوئے ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی یا کسی اور سیاسی پارٹی کے یہاں پہ نمائندے نہیں ہیں، تو اس لیے شاید وہ اس ترنت دے رہے ہیں. ادروائز اس طرح نہیں ہے. جام کمال صاحب نے ہمیشہ پورے بلوچستان کے لیے بالکل برابری کے بیس پہ تمام ضلعوں میں کام کیا انہوں نے. بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کے سردار صاحب. اللہ پوشٹ. تھینک یو.